صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے مقامات مقدسات عراق و سیریا میں حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین جہاں جہاں دنیا بھر میں ان کی جان مال عقل اور عزت کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی آزادی اور ظہور مولا کے لیے سورہ رحمت کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ ثبتت الارض والسماء، اللہم عجل فرجہ الشریف۔ ظلم نے اپنا ہاتھ 50 سال دنیا پہ گاڑ دیا ہے، ہر طرف خون بہہ رہا ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، کہیں پر سکون نہیں ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ آنے والے ہیں، دنیا میں عدل و داد کو بھرے گی، اللہ اس حکومت کے مقابل کر سکے، اسی تیاری کے لیے بہترین راستہ فکری جسمی تیاری کے ساتھ دعا تغییرات کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة لأجر كبير لو كانوا يعلمون۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
فطری مومنٹ کا کام ہے. پوری یونیورس، پوری کائنات اپنے مقام سے ہجرت کر رہی ہے. ہر لمحہ انسان ہجرت کر رہا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ خود یہ مقام بھی حالت ہجرت میں ہے. کل بھی میں یہاں بیٹھا تھا، پرسوں میں وہاں بیٹھا تھا. یہ یہاں وہاں ہے ہی نہیں، نکل جاتا ہے. پوری یونیورس، پوری کائنات اپنے مقام سے ہٹ جا رہی، ہٹ رہی. والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم. سورج جو ہے پوری کائنات کا سینٹر ہے، یہ موو ہو رہا ہے تو پوری کائنات بھی موو ہو رہی ہے، ایک اپنے مستقر کی طرف، ایک اپنے بتائے ہوئے راستے کی طرف. اور یہ جو راستہ معین ہے اسی کی یہ تقدیر بھی وہی ہے. جو راہ ذات پروردگار معین کر دیتا ہے اس کو تقدیر بھی کہتے ہیں. تو اس طرح سے پوری کائنات ہجرت میں ہے. تو ہجرت ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے، یہ ہجرت اجباری ہے، قصری ہے، ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ کوئی زمین کی گردش کو روک لے. یہ ناممکن ہے. کائنات جو موو ہو رہی ہے اس کو روک لے کسی خیال میں، یہ امکان ہی نہیں ہے. تو اس ہجرت میں انسان بھی ہجرت کر رہا ہے، پوری انسانی معاشرہ بھی ہجرت کر رہا ہے. تو معلوم ہوا یہ کانسٹنٹ موومنٹ کا نام ہے ہجرت. یہ ہجرت انکمبنٹ کہتے ہیں، اجباری کہتے ہیں. یہ ہاتھ میں ہمارے اختیارات نہیں ہیں. ایک ہجرت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کریں. ہماری باڈی بھی ہجرت کر رہی ہے، ہماری باڈی، ہمارا جسم بھی ہجرت کر رہا ہے. یہ ہجرت بھی اجباری ہے. ماں کے شکم سے شروع ہوا، بچپنا، لڑکپن، جوانی، پھر ادھیڑ پن، ضعیفی. یہ بھی ایک ہجرت ہے انسان کی ابتدا سے، وہ بڑھتے بڑھتے آگے چل رہا ہے. اس ہجرت میں بھی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ میں پیدا ہونے سے رک جاؤں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے ہی پیدا ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے ماں کی شکم میں، وہاں سے ہماری ہجرت شروع ہو گئی ہے، وہ چلتی ہی رہے گی. یہ ہجرت بھی دوسری ہجرت کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی انکمبنٹ ہے، اجباری ہے. ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اسی کی مثال دیکھ لیجیے. آج کی یہ جو برڈز ہیں، یہ جو پرند ہیں، یہ پرندے آج کل یہاں پر سمر ہے تو ونٹر سے جو ہے نارتھ سے آئے ہوئے یہاں بس رہے ہیں. جب یہاں ونٹر ہوگا یہاں سے اڑ کے چلے جائیں گے ساؤتھ کی طرف، جہاں گرم ہوائیں ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. یہ بھی انسان بلکہ دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ ایسی ہجرت ہے جس کو فطرتاً اللہ نے ان حیوانوں میں ڈالی. ایسے مقامات ہیں دنیا میں جن کو برڈ سینچوری کہتے ہیں. ہمارے پاس ہندوستان میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، کرناٹک میسور اسٹیٹ، جہاں ٹیپو سلطان کی حکومت رہی ہے، انہی کی حکومت کے پہلے آج بھی ایک شہر ہے جس کا نام ہے چنپٹن. وہاں ایک مقام ہے، وہاں ایک پیریڈ ہوتا ہے تقریباً جون کے بعد سے 6 مہینے تک، یا مئی سے بعد سے 6 مہینے تک ساری دنیا سے برڈز آتے ہیں، وہاں پر پرند آتے ہیں. جب آپ بیٹھیں گے وہاں پر موٹر چلانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو شپ چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، آوازوں کی اجازت نہیں ہے. وہاں پر چپو کے ذریعے سے بٹھاتے ہیں، سیر کراتے ہیں. ہزاروں برڈز ہیں وہاں پر چاروں طرف. اس فضا میں کیا بات ہے نہیں معلوم. جو گائیڈ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے یہ برڈ کینیڈا سے آئی ہے، یہ برڈ یورپ کی ہے، یہ برڈ آسٹریلیا کی ہے، یہ برڈ دنیا بھر کے برڈ سے یہ پرند ہے جو یہاں وہ دور سے آتے ہیں اور جمع ہو کر کے وہاں پر انڈے دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں. بچے جب اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں پھر بچوں کو لے کر کے اڑنے کے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کینیڈا سے آیا ہوا برڈ وہاں جاتا ہے، آسٹریلیا سے آیا ہوا برڈ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ بعض فطری طور پر بھی ہجرت کرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر. اب ان کی جی پی ایس کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. ذات پروردگار نے ان کو کیا قوت دی ہے کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو بغیر غلطی کے پہنچتے ہیں، وہ واپس بھی اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں. تو معلوم ہوا ہم سے بھی زیادہ ہوشیار ہیں. ہم لوگ جی پی ایس کے بغیر جیتے
پہلے جو ایڈریس لے کے جاتے تھے، یہ برڈس بغیر پاسپورٹ کے چلے جاتے ہیں، بغیر کوئی چکر کے وہ پہنچ جاتا ہے اپنے مقام پہ۔ اس ہجرت کو کیا ہجرت کہیں گے؟ ان کی اختیاری ہجرت ہے۔ کائے کے لیے ہجرت ہے؟ بقائے نسل کے لیے ہجرت ہے، یعنی آئندہ آنے والی نسل کو کیسے بچایا جائے۔ اس لیے جس مقام پر وہ رہتے ہیں ان کے پاس وہ مقام اتنا سازگار نہیں ہے کہ وہاں انڈے دے سکیں، وہاں بچے بڑھا سکیں، تو وہ ایک مقام پہ جاتے ہیں جہاں پر ان کو برڈ سینچوری کہتے ہیں، وہاں پیدا بھی کرتے ہیں، وہاں بچہ اڑنے کے قابل ہوا تو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سمندروں میں بھی مچھلیاں ہجرت کرتی ہیں۔ ایک مچھلی کا نام ہے ایل، EEL انگلش میں۔ یہ مچھلی کیا کرتی ہے؟ بالکل سانپ کی شکل ہے، حرام ہے ہمارے نزدیک، ہمارے پاس شریعہ اسلام میں فقہ جعفریہ میں سمندر سے نکلنے والی ہر چیز حلال نہیں ہے جب تک کہ اس میں اسکیلز یا فن نہ ہو، اس میں چھلکے نہ ہو۔ اس میں چھلکا نہیں ہوتا، جیسے سانپ کا جیسا ہوتا ویسی صورت ہوتی۔ یہ ایل بھی زیادہ تر جمع ہوتے ہیں برموڈا ٹرائنگل کے قریب۔ برموڈا ٹرائنگل آپ نے سنا ہے، بعض لوگوں نے غلطی سے یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ وہاں ہے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، غلطی ہے۔ امام ممکن ہے کہ میرے پڑوسی میں ہی رہتے ہوں، مجھے اطلاع نہیں ہے، نہ اس کی معرفت ہے کہ وہ پردے کو میں چاک کر سکوں۔ امام کو ایک جگہ لے جا کے جمع کر دینا یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں۔ امام آج یہاں بھی ہیں، کل وہاں بھی ہیں، پرسوں وہاں بھی ہیں۔ جب انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے ہر ایک پہچانے گا کہ میں نے ان کو کربلا میں دیکھا تھا، میں نے نجف میں دیکھا تھا، مکے میں دیکھا تھا، تو پتہ چلا امام ہمارے ہی درمیان میں۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مثال اچھی طرح سے سمجھیے، اور اس کے پیچھے جو نکات ہیں اس کو بھی بہت باریک نگاہ سے سمجھیے۔ ہجرت کرنے والی یہ برڈ جو ہیں، یہ مچھلیاں بھی ایک مقام پر جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں انڈے دیے، اس کے بعد بچے نکلے، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ بعض کا یہ اسٹڈی ہے کہ وہ وہاں پر انڈے دے کر کے آ جاتے ہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد جہاں سے ماں باپ آئے وہیں جاتے ہیں، حالانکہ ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک اسٹڈی ہے، اینیمل اسٹڈی نے آج اس کو پروو بھی کیا۔ یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ قرآن مجید انسانوں کو ان ہجرتوں کی طرف بتا رہا ہے۔ یہ جس آیت کی تلاوت میں کر رہا ہوں سورہ نحل 16واں سورہ ہے، اس کی 41ویں آیت ہے، 16th چیپٹر ہے، اس کا 41 آیت نمبر ہے۔ میں نے ہر جگہ تقریباً 10-15 سال سے مسلسل کہتا جا رہا ہوں، ہم لوگ ہماری زندگی بہت بزی زندگی ہے، ہم لوگ اس بزی زندگی میں اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں۔ اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے کم از کم روزانہ 10 آیتوں کی تلاوتیں کر لیا کریں۔ اگر بیوی بچوں کے ساتھ کریں، آپ بھی ایک آیت پڑھیں، اپنی بیوی پڑھے، بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، ڈنر ٹیبل پر ترجمے کے ساتھ گھر میں نور برسے گا۔ یہ جو پرابلم آنے والی ہے فیوچر میں، وہ پرابلم کو آپ کنٹرول کر سکیں گے، ورنہ جو ہے معاشرے میں آئندہ نسلیں ہاتھ سے نکل جائیں، آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ تو روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ والذین ہاجروا، قرآن کہہ رہا ہے جو لوگوں نے ہجرت کی۔ کیوں ہجرت کی؟ اس آیت میں من بعد ما ظلموا، ان پر ظلم ہوا اس لیے انہوں نے ہجرت کی۔ اکثر ہم لوگ جو واپس آئے ہیں وہاں سے، پاکستان سے، لوگ ہندوستان سے نکلے ہیں، دو طرح کے ظلم کی وجہ سے۔ ایک ہمارے پاس اکنومیکل ظلم تھا، وہاں پر نہیں تھا تو ہم لوگ گھروں سے چھوڑے، نکل کے ادھر آئے، اور قرآن نے روکا بھی نہیں ہے۔ ارض اللہ الواسعہ، ایک انسان ہے جو بارڈرز لگایا ہے۔ اسلام میں کسی طرح کے بارڈرز قبول نہیں کرتے۔ انشاءاللہ جب مولا تشریف لائیں گے، عجل اللہ تعالی کو ختم کر دیں گے، جس سے بہت سے اکنومیکل فیکٹرز کا اضافہ آسانی سے حل ہو سکے گا۔ تو یہ انسان، مولا فرما رہے ہیں، یہ قرآن یہ فرما رہا ہے، قرآن کو حکم دے رہا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، جن پر ظلم ہوا وہ لوگ نکلے ہجرت کرے۔ والذین ہاجروا من بعد فی اللہ، ہاجروا فی اللہ، یہ بھی یاد رکھیے، وہاجر فی غیر اللہ و
فی اللہ، یہ کیا معنی ہے؟ ہجرت کرنے والے اللہ کے لیے، ہجرت کرنے والے اپنے لیے، تو یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ غیر اللہ کے لیے ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ اگر انسان نے ہجرت کیا صرف مال و دولت کے لیے، اس کو مال و دولت مل جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان ملے یا نہ ملے اللہ ہی جانے۔ لیکن اگر کوئی ہجرت کر رہا یقیناً مال کے لیے، لیکن ارادہ یہی ہے کہ اس کا ایمان بھی صحیح و سالم رہے، تو وہ اپنے کنٹرول میں ہے، فیوچر کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اس لیے اور ایک آیت ہے، من یخرج من بیتہ الی اللہ، جو گھر سے نکلے کس کی طرف؟ ہجرت کر رہا ہے، یا پھر گھر سے نکل کر کائے کے لیے؟ اللہ کی طرف۔ جو اگر اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے تو فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ اگر اس نے ہجرت اللہ سے غیر کے طرف ہجرت کی، اس کو دنیا ہر چیز مل جائے گی، لیکن اللہ ملنے والا نہیں۔ مثال دیتا ہوں، ایک سوال پڑھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امید ہے کہ اس مثال سے جو باریک اشارے ہیں، بہت ہی ظریف اشارے ہیں، اس کی طرف توجہ کریں گے۔ ایک زمانہ ہم تقریباً 25 سال یا اس سے پہلے کسی وجہ سے کوئی جاپان کے جانے کی ٹرپ کا ہوا۔ ٹوکیو میں جب ہم اسٹریٹس پہ جانے لگے تو وہاں پر بورڈز پر لکھا ہوا تھا، ان کی جاپانی زبان میں، نیچے انگلش میں بھی تھا، ڈونٹ فیڈ منکیز، یہاں پر جو بندر ہیں ان کو کھانا مت کھلائیے۔ مجھے تعجب ہوا، جہاں بھی دیکھتا ہوں یہ نوٹس لگی ہوئی کہ کھانا نہ کھلائیے۔ بعد میں جب معلومات کیا وہیں جاپانیز سے، انہوں نے بتایا کہ جنگلوں سے بندر آ رہے ہیں، جنگل میں کھانا ان کا جو ہے مشکل سے تلاش کرنا پڑتا، زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ جب ادھر آنے لگے تو لوگ جو ہے کوئی روٹی دے رہا ہے، کوئی کھانا ٹھنڈا دے رہا ہے، کھا رہا ہے مزیدار، کھاتے کھاتے بیمار ہو جاتا ہے، مر رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے اچھی طرح سے۔ ہجرت کیا انہوں نے، کائے کے لیے ہجرت کیا؟ کھانے پینے کے لیے ہجرت کیا۔ شکم بڑا ہوا، خود بڑے ہوئے، انتقال پر ملال ہوا، تو اب اس کو ایکولوجیکل ڈیزاسٹر کو بچانے کے لیے جاپانیز گورنمنٹ نے نوٹس لگائی کہ اب ان بندروں کو کھانا مت کھلائیے، تاکہ خود تلاش کر کے واپس اپنے ہیبیٹیٹس میں، اپنے جنگل میں چلے جائیں۔ یہ دنیا میں تباہی جو ایکولوجیکل آ رہی ہے، اس سے دنیا بچ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے کھانا کھلانا شروع کم کر دیا۔ آہستہ آہستہ جب کھانے کو نہیں ملتا تو بندر کیا کرا، واپس پھر جنگل میں چلا گیا۔ بعض وقت ہماری ہجرت بھی خدا نخواستہ شکم مبارک کے لیے ہے، تو وہی ہوگا، کھانا تو ملے گا لیکن ہماری روح کی موت ہو جائے گی۔ جب موت ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہمارا جینا جو ہے دوبھر ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ہجرت فی اللہ ہونا چاہیے، فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ ہماری ہجرت جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ خدا نے ہم کو یہاں لایا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اسٹرگل کر کے آئے، بہت اچھا کیا۔ پہلے کوشش یہ کیجیے کہ دیکھیے کہ ہماری زندگی سے کیا چیز چھن رہی ہے اور کیا چیز ہم پا رہے ہیں۔ اگر ہمارے سے ایمان چھن رہا ہے تو ہماری یہ ہجرت کوئی اہمیت کی ہجرت نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے، ایک سوال پڑھے محمد والا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ میرا آبزرویشن ہے، میں نے اپنی بہت ہی تقریباً 36 سال سے میں باہر ہوں اپنے کنٹری سے، کئی دنیا کے کئی مقامات پہ جا چکا ہوں۔ میرا آبزرویشن یہ ہے کہ بعض لوگ ہجرت کرنے کے بعد بہتر مومن بن گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے طریقے سلیقے سے دیکھا۔ جو لوگ بے نمازی تھے اپنے وطن میں، جو لوگ زیادہ مجلسوں سے واسطہ نہیں تھا، جن کا رابطہ کوئی دین سے نہیں تھا، وہ لوگ ان مقامات پر آنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی مدرسہ لے گئے، خود بھی دیندار بنے اور خود بھی سنبھل گئے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کے لیے کہ مولا علی ابن ابی طالب کی ایک حدیث سناؤں گا، اکثر بات پڑھی
لوز کر لینا اپنی اکنامیکل سچویشن کو، ممکن ہے کہ انسان کو کافر بنا دے. فقر انسان کو کافر بنا دے. اسلام نہیں سکھاتا کہ فقر ہو سکتا. آپ لوگ ماشاء اللہ آئے ہیں یہاں پر آنے کے بعد ویسٹرن کنٹری میں بہترین چیز جو ہے اپرچونٹی ہے تجارت کی. چھوٹی چھوٹی تجارت شروع کرے، آئندہ ایک دن آپ کو ترقی اللہ دے گا. اس میں جو برکتیں ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی. روایات میں ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں. تو اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، فیوچر جنریشن کامیاب کرنا ہے، تو آپ تجارت میں انوالو ہیں. تجارت جو ہے 2 چیزوں سے ہے. مولا امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک ہے عقل، دوسرے ہے ایمان. ریزننگ ہونا چاہیے. اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ تجارت کرنے والا فیزیبلٹی اسٹڈی کرے بغیر اگر شروع کرے گا تو فیل ہو جائے گا. اس کو ایریا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کون سا بزنس کرنا ہے، اور باقاعدہ تھارولی چیک کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دوست ملے جو تجارت کر رہا ہو، اس سے بھی رائے لے. فوراً ہی استخارے کے چکر میں نہ جائے. استخارہ should be never be a resort. کبھی بھی استخارے کو استعمال مت کیجیے، حتیٰ بچیوں کی شادیوں میں، بیٹیوں کی شادیوں میں بھی. اس لیے کہ اللہ نے عقل ہم کو دی ہے، عقل کو استعمال کریں. دوسرا جو بہترین طریقہ ہے وہ استشارہ. استشارہ کنسلٹیشن. جو مومنین 2-4 بزنس کر رہے ہیں ان سے رائے لیں کہ اس طرح کا بزنس میں شروع کرنا چاہتا ہوں اور آپ بتائیے اس میں کیا رائے ہے. اگر وہ میجورٹی بتائے کہ جی ہاں یہ بزنس صحیح ہے، ایسے مقام پہ صحیح، آگے بڑھیں، اللہ کا نام لے. فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ جو ہے بھروسہ کرنے والوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. ہجرت کرنے کے بعد بعض لوگ جو بے دین تھے وہ دیندار بن گئے. کیسے دیندار بنے؟ اس لیے کہ شکم بھی جو ہے خطرناک چیز ہے. جب بھوکا رہتا ہے انسان، اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی یاد آتی نہیں ہے. لیکن جب جسم اس کا سیر ہوتا ہے، اندر کی روح پیاس ہوتی ہے، اس کی روح پکارتی ہے کہ اب مجھے میری غذا بھی تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ بے دین حضرات بھی مغربی دنیا میں آ کر کے دیندار بنے، اس لیے کہ بیسکس جو نیڈز ہیں یہ پورے ہو گئے. اس کے بعد تو معلوم ہے یہ ہجرت کرنے والا، یہ وہ ہجرت کیا جو جاب کی طرف، اور خدا نے اس کو ہدایت کی چونکہ وہ پریشان تھا. اللہ نے رزق کو کھولا بھی اور دوسرا رزق بھی دیا جس کو رزق ایمان کہتے ہیں. یہ رزق بھی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں، لیکن اللہ چاہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. جس کو اللہ ہدایت کرتے اس کو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ اور محمد و اہل بیت محمد بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان ہجرتوں کو قرآن نے کئی مقامات پر، ہم مثال دیں گے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کی ہجرت علیہ السلام، نبی اللہ، توحید کا بیانہ جن کے پاس ہے، اور 3 ریلیجن کے باپ ہیں ابراہیم، اسلام کے، کرسچینٹی کے، جوڈائزم. رہتے کہاں تھے؟ فلسطین میں. اس زمانے میں میپ ایک ہی تھا، اب یہ بانٹے گئے. یہ بھی ضلالت حرکت ہے باطل کی مغربی زمین کی. ایک زمانے تک بچہ نہیں ہوا حضرت ابراہیم کو. ان کی زوجہ جو تھی سارا تھی، ان کی گھر میں کام کرنے والی خدمت گزار تھی جس کا نام ہے ہاجر، جس کو ہم لوگ ہاجرہ کہتے ہیں. جب بچہ نہیں ہوا تو خود سارا نے یہ کہا کہ اس سے شادی کر لیجیے، خدا ممکن ہے کہ آپ کو برکت دے، اولاد عنایت کرے. ہاجرہ شیوا سے افریقن لیڈی، افریقہ کے سے تعلق رکھتا تھا. حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کی. اللہ نے بچہ عنایت فرمایا جس کا نام ہے حضرت اسماعیل. بچہ اور یہ ہاجرہ. محبت ظاہر سی بات ہے کہ جس نے بچہ دیا اسے محبت ہے، بچے سے بھی محبت ہے. اللہ امتحان لینا چاہتا تھا تو وہ ہجرت کر گیا. کہاں سے؟ فلسطین سے. فلسطین سے ہجرت کر کے گئے. اب بیوی کو لے جا رہے، میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، لیڈی سن رہی ہیں،
غور سے سنیں. اگر کوئی آن لائن بھی جو سن رہے ہیں، اگر میں میری بیوی میں رہتا ہوں کینیڈا میں، میں بیوی سے کہوں کہ چلے واپس چلے انڈیا کو، شاید تیاری نہ ہو. تو جب بھی بیوی کو ہجرت کر کے لے جانا ہے تو وہ اچھے مقام پہ جانا چاہتی ہے، ان نون مقام پہ کوئی عورت جانا نہیں چاہتی. لیکن ہاجرہ کا ہجرت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں شوہر حکم دے دے اس کی طرف ہجرت کرنا ہی اس کی ہجرت ہے. تو یہاں پر پورا خاندان ہجرت کر رہا ہے. فلسطین سے کہاں جا رہا ہے؟ مکے کی طرف ہجرت کر رہا ہے. ان نون جگہ، کیسی ان نون جگہ، معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا وہاں. اس زمانے آج کا زمانہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں میں آپ کو معلوم ہے. یہاں پر ماشاءاللہ زائرین جمع ہو رہے ہیں، 20 ملین سے زائد زائرین کربلا میں. خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے. پہلے شرط زیارت پوری کرے، بعد میں زیارت کرے انشاءاللہ. یہ عرفان زیارت ہو، اس کے بعد زیارت. تو وہاں پر نجف سے لے کر کربلا تک اب ایران کی گورنمنٹ نے اعلان کیا سب کو وائی فائی ملے گا، فری وائی فائی، تاکہ لوگ اپنے گھروں سے متصل رہیں. وہ زمانہ ایسا زمانہ نہیں ہے. 30 سال پہلے ویسا نہیں تھا، 20 سال پہلے ویسا نہیں تھا. اس زمانے میں تو کوئی فون کا بھی تصور نہیں تھا. جنگلات راستے میں، شیر ببر ہر طرح کے درندے راستے میں، ان نون جگہ نہیں معلوم ہے. لیکن چونکہ شوہر کا حکم ہے ہجرت کرنا ہے. اب وہ بیوی پوچھ رہی نہیں ہے کہ کہاں لے جا رہا ہوں، کتنے خطروں میں لے جا رہا ہوں. چلو بچے کو بھی، چھوٹا سا انفینٹ بیبی، چھوٹا سا نیو بورن بیبی کو، بچے کو لے کر کے مکے جب پہنچے تو حضرت قرآن کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. پروردگارہ میری امت کو، یعنی تھوڑے سے خاندان کے چند افراد کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں جہاں پر ایسی زمین ہے جہاں پر زراعت کا نام ہی نہیں ہے. زراعت کے لیے پہلی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ پانی ہے. جہاں پر مکے میں پانی ہی نہیں ہے، لیکن تو نے حکم دیا ہے، تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں یہ ہجرت کیا ہوں. ابھی تباہ تیرے حوالے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کے پیروں کے تلے زمزم نکلا، جو آج 1000 پاور کی مشین ڈالے وہاں پر اور کھینچیں تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوتا. کہاں سے پانی آ رہا ہے آج تک کسی کو پتا بھی نہیں ہے. اور کہتے ہیں منرل وائز ون آف دا بیسٹ منرل کا پانی جو ہے زمزم کا پانی. آل منرلز جو آپ کے پاس واٹر میں ملتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہیلتھی منرلز اس میں موجود ہیں. کس کے لیے؟ ایک بچے کی ٹھوکر کی وجہ سے، وہ ماں اور باپ کے اخلاص کی وجہ سے. تو معلوم ہے جو ہجرت اللہ کے حکم سے کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم کو رزق فراوان عطا کروں گا اگر تم میرے حکم سے تم ہجرت کرو. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ ہجرت ہے جو اختیاری ہجرت ہے، ان چوائس ہے. میرے پاس چوائس، آپ کو نہیں. جو ہجرت کی ہے اختیاری ہجرت ہے، آپ کو چوائس ہے. یہ جو ہجرت کر رہے ہیں، اگر ہماری ہجرت، ہماری مائگریشن صرف مال و پانی کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے ہے تو وہ بندروں کی ہجرت ہے، جیسے وہ جاپان کے بندر. اگر ہماری ہجرت یہاں آنے کے بعد اپنے ایمان کی بقا کے لیے ہے تو اللہ رزق بھی دے گا اور ہماری ترقی بھی عنایت فرمائے گا. اسی لیے ہمارے پاس قرآن مجید میں بارہا کئی چیپٹرز کو کھولا ہے تاکہ انسان مومن ان راہوں کو اختیار کر کے اس دنیا کو بھی کامیاب کر سکے اور آخرت کو بھی کامیاب بنا لے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لازمی ہے کہ جب تک کہ ہم لوگ نقطۂ قرآنیہ، دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس کے بعد ذرا سا ایزی لائٹ ہو سکتی ہے اگر ہم آپ لوگ میری طرف غور کر رہے ہیں نا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے غور کیجیے اچھی طرح سے. انسان دو طرح کی زندگی کو لیڈ کر سکتا ہے اس دنیا میں، خصوصاً یہ بچے بھی، جوان بچے یہاں آنے کے بعد بہت بڑا جو خوف ہے فیوچر جنریشن کا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو تھوڑا بہت سا جذبہ ہے، یہاں جگہ لی کرائے پر اور ہم لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے، لیکن ہاؤ مچ انٹینسٹی ہماری آئندہ نسلوں میں ہوگی
پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل یہ بہت ہی سکیری ہے، بہت ہی پریشان کن ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، 86 میں ہم اسی تبلیغ کے دورے پر چلے گئے تھے گیانا ساؤتھ امریکہ میں، لیٹن امریکہ جاتے ہیں گیانا۔ وہاں پر ایک لڑکا بیچارہ مرحوم ہو چکا، خدا انشاءاللہ اس کے درجات کو عالی کرے، وہ انقلاب کے بعد متاثر ہو کر، اس کا نام لطیف علی تھا، شیعہ ہو گیا، اب تقریباً 5-6 ہزار شیعہ، اور ہر روز وہ تبلیغ ہو رہی۔ وہاں جب ہم گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ اتنا منگل ہو چکے ہیں کہ کسی کو کسی کی آئیڈینٹی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ احمد نے میری سے شادی کیا، میری نے رام سے شادی کیا، رام نے، اس طرح سے منگل ہو چکے ہیں، مکس ہو چکے ہیں، کوئی کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اور اتنے مسلمان بے خبر ہیں، مجھے بتایا گیا رمضان کے مہینے میں شراب کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ رمضان کے مہینے میں شراب کی دکان بند ہو جاتی ہے، اور جب عید کی رات آتی پھر کھل جاتی ہے۔ اتنا مسلمان پیتا ہے، استغفر اللہ، صرف رمضان میں جو ہے بند ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ اور ایک نماز کے لیے ہم گئے، مسجد میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک عربی کتاب ملی، خطبات جمعہ، جمعے کے خطبے، محرم کا پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ، سفر کا پہلا جمعہ، سب پورے سال بھر کے جمعے کے خطبے عربی میں۔ بہترین کوئی عالم گزرا ہے، اس نے محنت سے خطبے لکھے، اور ایک مولوی آیا، وہ آ کر کے جلدی جلدی پڑھا اور خدا حافظ۔ اسلام کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ عربی میں خطبہ سنا دیں اور چلے جائیں، اسلامی چاہتا نہیں ہے۔ خطبہ 2 رکعت کے مقابل میں۔ تو یہ جو لوگ ہجرت کہاں سے آیا، گیانا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، 100 سال سے زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، 100 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اور میجارٹی اس زمانے میں انڈیا پاکستان تو ایک ہی تھا نا، پورا ہند کہتے تھے، پھر ایک ہی تھا، وہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں۔ اب ان کی آئی ڈی ختم ہو چکی ہے۔ آئی ڈی کے معنی سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے کبھی بھی کسی کمیونٹی میں ہجرت کرنے کے بعد، سوشل سائنس کا بڑا مقولہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس۔ سب سے بڑا پرابلم جو ہوتا ہے میں کون ہوں بتانا جو مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کرائسس بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ انسان اگر صحیح سنبھلا نہیں تو بہت جلدی وہ گیوٹ دے دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ایمان کو، دل کو، وہ منگل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ گم ہو چکے ہیں، 100 سال یعنی مائگریٹ کر کے آئے، ہندو بھی آیا، مسلمان بھی آیا، اب ہندو مسلمان کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے، صرف نام ہے ان کے، کچھ نہ کچھ نام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے۔ میرے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا، اس کا نام محمد، اس کی بیوی میری، وہی گیانا سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا بھائی کیسے چلتے ہیں؟ نو مین ڈونٹ وری، کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ سنڈے کو ہم جاتے ہیں چرچ میں، فرائیڈے کو نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ ہماری مائگریشن ہے، یہ ہماری منگل ہے۔ تو خدا نخواستہ یہ اتنا خوفناک بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری 2nd 3rd جنریشن اس طرح سے ملوث ہو جائے کہ آئے تو ہیں مومن تھے، لیکن ہم نے چونکہ سنبھالا نہیں ایمان کو، آئندہ ایمان کو، آنے والے ایمان کو، وہ بچے ہاتھ سے نکل کر کے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر، چنانچہ آپ لوگ یہاں جمع ہو کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں ہم مکتب اہل بیت کے ہیں، ہم کو یہاں پر آنا چاہیے۔ 4 دیواری میں آپ نے لیا، کرائے پہ بلایا لوگوں کو، یہ مقام ہے۔ یہ آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس سے آپ لوگ ہٹنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں ہمارا ٹھیک ہے، ہم آئے ہیں آسٹریلیا میں، لیکن ہماری ایک آئی ڈی ہے، اس کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ آئے یہ باقی آئندہ نسل بھی رکھ سکے گی، یہ چیلنج ہے۔ 2nd نسل بھی رکھ سکے گی، چیلنج ہے۔ اگر ہم قرآنی اصول ہجرت کو اپنائیں گے تو یقیناً آئندہ بچیں گے۔ اگر قرآنی ہجرت سے ہٹ جائیں گے تو ہم بھی ہجرت کر جائیں گے، ہماری قوم بھی ہجرت کر جائے گی کسی اور مذہب کی طرف، چنانچہ ہوا بھی یہی ہے۔ اسی لیے لازمی ہے کہ آپ کو
یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ میں ایزیلی اپنے علم کو اپنے دین کو ہاتھوں سے جانے نہیں دوں گا. مثال دیتا ہوں میں. ہم لوگ میں سید ہوں. جب میں اپنی تاریخ ہماری گھرانے کی تاریخ پڑھا, ہمارے چوتھے دادا جن کا نام محمد شفیع, ان کو بہت ہی قابل علماء میں سے مجتہد جن استراباد ایران سے ان کو بلایا گیا تھا. اس زمانے میں ہجرت کر کے گئے تھے ایران سے انڈیا کی طرف. اس زمانے میں شیعہ حکومتیں تھیں انڈیا میں, بیجاپور کے علاقے میں, اس علاقے میں جس کا چاند بھی اس زمانے میں وہ تھی, کوئین تھی اس زمانے میں گئے تھے ایز اے جج بن کے. تو جب وہ گئے ہوں گے ان کے ذہن میں بھی یہی رہا ہوگا کہ میں تو آیا ہوں لیکن آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا, کس طرح سے ایمان بچے گا, کس طرح سے بچایا انڈیا میں ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنے ایمان کو, اپنے آئی ڈی کو. ایک ہی وجہ, ایک ہی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, وہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. بچوں کی گھٹی میں ڈالا کہ تم ہی بہتر ہو, تم سے کوئی بہتر نہیں ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں کو مائیں چاہیے سمجھائیں کہ تمہارے پاس جو ایمان ہے انپیرلل ہے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تمہاری بقا اسی ایمان کی بنا پر ہو سکتی ہے, اس سے ہٹ کر تمہاری بقا کا ہونا بہت مشکل ہے. تو بچنے کا سلیقہ, ایک آئی ڈی کرائسس سے ہٹنے کا طریقہ اپنے میں سپیریئر کمپلیکس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دوسرے انسان کو نیچا دیکھ رہے ہیں, نہ, وہ اس طرح کا کمپلیکس نہیں. اس طرح کا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, اہل بیت کی محبت دی ہے, مکتب اہل بیت میں پیدا کیا ہے, اس سے بہتر مکتب کوئی نہیں ہے. اسی لیے میں بچوں کو بھی وہی سکھاؤں گا, وہی سکھاؤں گی, اور یہی ان کی بقا کا بہترین راستہ ہے. اگر یہ سمجھا دیا ہم نے, میں سمجھ لیا, تو میری ترقی ہے. ورنہ جو ہے میں بھی یہاں سے نکل جاؤں گا, میری آئندہ نسل بھی آئندہ سے نکل جائے گی. تو یہ بہترین گر ہے کہ جب گھر سے نکل, اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ. فی اللہ کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کرنا ہے روٹی پانی کے لیے نہیں, ہجرت کرنا ہے اللہ کے لیے ہجرت کرنا ہے. اللہ کے لیے ہجرت کرنا ہے تو ایسے ہی نہیں ہوگی, بلکہ ہم کو کام کرنا پڑے گا, اسٹرگل کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. ورنہ ہم لوگ ہاتھ سے بہت ایزیلی یہ بھی ٹرن ہو دیں گے, بہت جلدی لوگوں کو دے دیں گے, ایمان کو بیچ دیں گے. چنانچہ ہوا بہت سے. اب یہ زمانہ ایسا بھی ہم نے سنا ہے, بعض مومنین حضرات مکتب سلفیزم کو قبول کیا, وہابیزم کو قبول کیا. جب میں نے ڈیٹیل میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ چونکہ ہم لوگ اتنے رسومات میں بھی انوالو ہو چکے ہیں, اصل دین ہمارے سامنے نہیں رہا, اور اگر کوئی دوسرا ذرا سا بولتا ہے تو فوراً چلے جاتے. اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ رسوماتی دین میں نہ رہیں, اصل دین میں رہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ذرا سا ہیوی ڈیوٹی ہے, مگر ذرا سا برداشت کیجیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ کسی ایک منزل تک پہنچ سکیں گے. یہ جو ہماری ہجرت ہے بہت سیریس چیز ہے. I have to be very careful, اس لیے کہ میں بھی مسئول ہوں اور میرے بچوں کے لیے بھی. قرآن کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کس سے بات کر رہا اللہ؟ مومن سے بات کر رہا. کافرین سے, یا ایھا الکافرون نہیں. کس سے بات کر رہا؟ مومن. اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آداب ہیں قرآن پڑھنے کے. پہلے تو وضو کریں, اپنے آپ کو آمادہ کریں, ذہن ادھر ادھر مشوش نہ ہو جائے. سامنے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کریں ہیں. اس کے بعد صرف اللہ کے لیے قرآن کھولیں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کے بعد قرآن کھولیں. قرآن کو علم کے حاصل کرنے کے لیے کھولیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. مولا فرماتے ہیں جو جب بھی مومن یا ایھا الذین آمنوا پہ پہنچے فوراً بولے لبیک اللہم لبیک. جب بھی آپ کسی مولوی سے سنیں یا ایھا الذین آمنوا, کیا بولنا چاہیے؟
جوسف نے شرمائیے نہیں ایسے ایسے کیسے یا ایھا الذین آمنو لبیک اللہم لبیک. اوکے ابھی نہیں، جب بھی مولوی کوئی بھی ممبر پہ آیا یا ایھا الذین آمنو لبیک اللہم لبیک. مولوی والا کا ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے، 12 چنان والے یہاں تو ماشاءاللہ یہ تو جانتے ہیں تمام احادیث کو، تو آپ لوگ اس بھی یاد رکھیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی وہاں پہنچو بولو لبیک. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایمان کو قبول کیا ہے. اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو بولو یہاں حاضر و مالک تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ مومن سے. کیا کہہ رہا ہے؟ او بچاؤ انفسکم نفسوں کو و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ آگ سے. خدا نہ خواستہ اللہ بچائے. گھر کو کسی کی آگ لگ جائے تو پہلے کیا کہتا ہوں؟ فوراً بھاگنے لگتا ہے. ذہن میں آتا میں کہوں گا بچے ہیں بھائی، تو بچوں کی وجہ سے وہ آگ میں سے بچوں کو نکالتا ہے. تو یہ کون سی آگ ہے چاروں طرف ہمارے پاس ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل کو اس آگ سے. کون سی آگ؟ اللہ کی بنا وہ آگ. جل جانا بہت آسان ہے، ایمان کا کھونا اس جلنے سے بھی بدتر ہے. تو اس آگ سے بچنے کے لیے انسان اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا بہت جلدی اس آگ کے مقابل میں جل کر بھسم ہو جائے گا اور اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن باقی نہیں رہے گی. ضروری ہے کہ ہم لوگ اس طرف توجہ کریں. قرآن نے واضح طور پر ہمیں بتایا ہے یہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہ جو فریڈم بولتے ہیں ساری دنیا میں، کہیں فریڈم نہیں ہے، جھوٹ ہے. بعض ایسے ٹاپک یہاں بولوں، بس ایسے ٹاپک شروع کروں مجھے فوراً ہی حکم ہوگا کہ آپ نکل کے جائیے. یہاں زیادہ بول رہا ہوں جی نہیں، میں بتا رہا ہوں ایسے ٹاپکس ہیں جس بہت خطرناک ہے. میں نہیں بول سکتا، نہیں میں اوپن نہیں کر سکتا اس لیے کہ ریسٹرکشنز ہیں ہر کنٹری کی باقاعدہ. تو جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آزادی ہے. کوئی آزادی کسی کے پاس موجود نہیں ہے. ہاں دین آزاد ہے. دین کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آ کر کے صبح کی نماز کو اٹھاتے نہیں، خود سے اٹھو. روزے کے لیے تم سے نہیں کہتے کہ سحری کرو روزہ رکھو، خود سے کرو. جو خود سے کرو تو اس کے معنی کہ دین اتنی آزادی دیتا ہے. تم آزاد ہو، رہنا ہے تو مومن رہو، نہ رہنا تو سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو ہجرت ایک نیچرل پروسیس ہے، یعنی فطری موومنٹ ہے. ایک فطری ہجرت ہے. انسان جو جسمانی ہجرت کر رہا ہے، کل میں نے بتایا تھا یہ پوری باڈی جو ہے 3 ٹریلین سیلز ہیں ہجرت کر رہے ہیں، اور 7 ایئرس میں ہماری باڈی کے پوری نئے سیلز آ جاتے ہیں. ایوری 7 ایئرس نئی چیز ہو جاتی ہے، پوری باڈی نئی ہو جاتی ہے. اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. دعائے عرفہ بہت قیامت کی دعا ہمارے پاس بہت زیادہ خزانہ ہے، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں آئندہ بتاؤں گا. سروائیول کرنا ہے ہم کو تو بزنس میں مثلا اس کے بعد میں پھر اس پر آتا ہوں. Survival of any ideology depends upon how you spread it, not how you contain it. اور اس کے لیے جملہ جو کہہ رہا ہوں میں، اس کے لیے 10 مجلسیں پہ ہو تو کم نہیں ہے. اس کے معنی نہیں کہ میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مگر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اتنی انٹینس ٹاپک کیا ہے؟ اگر آپ کے افکار کو پھیلائیں گے بچنے کی امید ہے، اگر آپ روک لیں گے تو ہو جائیں گے. تبلیغ جتنی کریں گے ہم 100 کو لا لیں گے دین کی طرف، ہو سکتا ہے کدو کا چلے جائے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی لیے ہماری ہجرت ابلاغ دین کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو مثال دیتا ہوں، تھائی لینڈ کا نام تو سنا ہے؟ تو ماشاء اللہ دنیا میں بینکاک میں تھائی شیعہ ہیں 20-25 ہزار. کون سی زبان بولنے والے؟ تھائی شیعہ. میں نے ان کی تاریخ جانی، میرے ساتھ بھی کلاس میٹ تھے. بعض علماء آج وہاں تھائی علماء موجود ہیں جو قم سے حاصل کریں. اور آپ کی اطلاع کے لیے آج قم میں 50,000 طلباء ہیں سارا ورلڈ سے. 200 طلباء چائنا کے شیعوں کے ہیں. ہم اطلاع نہیں ہے.
یہ تھائی طلباء جو میرے ساتھ علماء رہے ہیں ان سے ہم نے تاریخ پوچھی تو پتہ چلا کہ وہاں ایک تاجر تھا. بہت اچھی طرح سے سنیے ہجرت کتنی لذیذ چیز ہے اور کتنا ہم گین کر سکتے ہیں اس سے. ایک تاجر تھا جن کا نام شیخ عباس قمی، وہی نام تھا جو شیخ عباس قمی ہمارے پاس موجود ہیں، جنہوں نے محدث گزرے ہیں، جس دعا ہے جہاں یہ مفاد الجنان کی ہے، نفس المحمود، 200 سے زیادہ ان کی کتاب ہے. وہ نہیں ہے، 150 سال پہلے کی یہ ہیں. ان کا نام بھی شیخ عباس تھا. وہ جب آئے تھے اس زمانے میں تجارت کے لیے ایران سے، انہوں نے تبلیغ کی تو ان کے نتیجے میں آج 25,000 تھائی شیعہ ہیں. اس کے معنی کہ اگر ہم لوگ ہماری آئیڈیالوجی کو اچھی طرح سے محفوظ کر سکیں، دوسرے تک پیام پہنچائیں، تو ہمارا سروائیول آسان ہے. ورنہ جو ہے ہم لوگ دن بدن ایک کمی ہوتی چلی جائے گی اور لوزر ہو جائیں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں. یہ بھی ایک گھاٹا ہے، تجارت کا بھی گھاٹا، ایمان کا بھی گھاٹا. لازمی ہے کہ اس کے لیے ہم کو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. میں نے ایک مثال دی تھی افریقہ میں سال گزشتہ میں 40 میں وہاں تھا، تنزانیہ میں، دار السلام میں. ہمارے خواجہ بھائی ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، بہت بزنس کمیونٹی ہے، بہت اچھے مؤمنین ہیں، اچھے ویل آرگنائز ہیں، اکثر تجارت کرتے ہیں، دولت مند ہیں. خدا انشاءاللہ ہر مومن کو اچھا رکھے. جب میں گیا دار السلام میں تو مجھ سے کہا گیا کہ مولانا آپ ہی ہیں دنیا میں 2 in 1، بہت سے کم مولوی حضرات ہیں جو 2 in 1 ہے. کیا ہے 2 in 1؟ کیا ہے بھائی؟ آپ انگلش بھی بول سکتے ہیں، اردو بھی بول سکتے ہیں. آدھی مجلس ہمارے لیے انگلش میں پڑھی ہے، آدھی مجلس آپ اردو میں پڑھی ہے. تو میں پہلے دن ان سے یہ قصہ سنا ہے. دار السلام میں 150 سال پہلے کی تاریخ افریقہ کی یہ ہے کہ وہ ایرانی علماء کو بلاتے تھے، گجراتی سکھاتے تھے، پھر گجراتی سکھانے کے بعد پھر مجلس ان سے سیکھتے تھے. خود افریقن زبان کیا ہے؟ سوہیلی زبان ہے. ان کی اپنی ایک زبان ہے جو افریقن زبان، خود تنزانیہ کی الگ زبان ہے، سب کے لہجے الگ ہے، جس طرح سے اردو میں ہمارے پاس لہجے الگ ہے. سوہیلی زبان کی موجود ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کون سی زبان میں بولو؟ انگلش میں بولو. جب 150 سال پہلے وہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے کون سی زبان میں بولنے کہتے تھے؟ عالم کو بلاتے تھے، اپنی زبان سکھاتے تھے، اپنی زبان سے ہدایت سنتے تھے. اب کون سی زبان میں سن رہے ہیں؟ انگلش میں. کیا ہو گیا؟ کمپلیکس بدل گیا، احساس بدل گیا. پہلے اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، اب کسی قوم سے کمتر سمجھنے لگے. کمتر سمجھنے والے انگلش اتنی بلند ہے جو ہماری زبان سے بھی بلند ہے. اگر انگلش سیکھ لوں گا، میرا بچہ سیکھے گا تو بہت کامیاب کہلاؤں گا. یہ خود یہ خناس ہے. نالج انگلش نہیں ہے. جاپانیز کوئی انگلش جانتا ہی نہیں ہے، کتنی ترقی کیا. چائنیز کوئی انگلش جانتا ہی نہیں، کتنی ترقی کیا. زبان کوئی نالج نہیں ہے. نالج کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے. سائنس بھی زبان نہیں ہے. سائنسدان ہونا زبان ہونے کی کوئی ضرورت، مگر ہمارے ذہن میں ڈالا گیا. گئے ہجرت کر کے گئے، لیکن چونکہ انفیریئر کمپلیکس لا لیے، اب ان کا سروائیول بہت سخت ہوگا. میں نے باقاعدہ مجلس میں بتایا، اگر مجھ سے کہا جاتا عربی میں پڑھو تو میں خوش ہو جاتا. شاید مجھے اور زیادہ محنت کرنی پڑتی. یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ افریقہ میں سوہیلی جہاں زبان ہے وہاں پر میں انگلش میں پڑھوں پھر اردو میں پڑھوں. تو اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ اس احساس کو باقی رکھیں. کنتم خیر امت، یو آر دی بیسٹ نیشن. سورہ آل عمران 110ویں آیت ہے. بہترین امت ہو تم. تو بچپنے سے بچوں کو سکھائیں تم بہتر ہو، تم بہتر ہو اس لیے کہ تمہارے پاس اسلام ہے، تمہارے پاس دین ہے، تمہارے پاس اہل بیت ہے، تمہارے پاس علی ہے، تمہارے پاس حسن ہے، حسین ہے. ایسا بہترین مکتب کوئی بھی نہیں ہے. آج 59 کنٹری میں ایک کنٹری اکڑا ہوا چل رہا ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف مکتب ہے. جی اب انقلاب ایران کے لاکھ کوشش کی گئی جھکا دیا جائے، مگر کہاں پہ پہنچ گیا؟ آج ایجوکیشن میں بھی کس مقام پہ پہنچ گیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ 8 نمبر پر ہے ایرو اسپیس انجینئر میں. 36 سال میں 8 نمبر پہ آنا بہت کمال کی بات ہے. انشاءاللہ 1 نمبر پہ بھی جائیں گے. علی والے صلوات پڑھیں.
اچھی طرح سے ہضم کر کے جائیے، بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور یہاں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اگر ان باتوں کو میں چاہوں تو شاید دوسرا رنگ بھی اختیار کر سکتا ہوں، لیکن میں چونکہ دنیا بھر پھرنے والا انسان ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ جو ہیں جو محنت کر رہے ہیں کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچے. اور میرا جو فریضہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، میرا کام ہے، یہ رسول اللہ کی جگہ ہے، میری جگہ نہیں ہے. انبیاء کا کام تھا ایگزسٹنگ سچویشن، جو حالات ہیں اس کو ریکگنائز کریں. کلم الناس علی قدر عقولہم، حالات کو دیکھیں، حالات کے اعتبار سے تبلیغ. اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ سبجیکٹ بھی ٹاپک بھی ایسا ٹاپک لایا. ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، آیا ہمیں خبر ہے کہ فیوچر کیا ہے. ڈینجرس پوائنٹ ہے، بہت ہی خطرناک پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کے لیے ہم لوگوں کو محنت کرنی ہے، بہت کوشش کرنی ہے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں کہیں ہمیں بد دعا نہ دیں، یا کہ ہماری آئندہ نسلیں ہمارے رخ کو چھوڑ کر کسی اور رخ کو اختیار کر لیں. اگر ایسا ہو جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم کا باعث ہوگا، بہت بڑی پریشانی کی باعث ہوگی. ضروری ہے کہ ہم انبیاء کے بتائے ہوئے مشن کو سامنے رکھ کر اور امام حسین کی ہجرت کو سامنے رکھ کر. امام حسین کو ہجرت کیوں تھی علیہ السلام؟ کیوں نکلے مکے مدینے سے؟ مکے میں 4 مہینے کے قریب رہے، اس کے بعد کربلا. کیا ہجرت ہے مولا کی؟ کیا ہے مدد؟ کیا ہے؟ مولا نے پہلے ہی اپنے مینیفیسٹو آف دی جرنی، سب سے ویل آرگنائز ہجرت کا نام ہے ہجرت کربلا. سب سے ویل نون ہجرت کا نام ہے ہجرت کربلا. امام حسین ایسے جا کے شہید نہیں ہوئے، ایسا پلان کیا کہ کم لوگ ہوں، دنیا سب کو بھلائے لیکن کربلا نہ بھلا سکے. اس کے لیے امام کو آرگنائز کرنا پڑا، اتنا آرگنائز کرنا پڑا کہ جس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنے ایسے پروگرام ہیں جو ختم ہو گئے ہیں. سال گزشتہ ہم ہر سال جا رہے ہیں لکھنؤ میں. آپ نے ڈاکٹر قلب صادق کا نام سنا ہے، حفظہ اللہ. ان کی ایک کالج ہے توحید المسلمین، وہاں جب بھی جاتا ہوں لیکچر کے لیے بلاتے ہیں. وہاں پر ان کا جو چیئر ہے یعنی پرنسپل ہے وہ نان مسلم ہے. اس نے ایک سوال کیا، آج اسپیچ آپ دے رہے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ دنیا میں کتنے ٹریجڈیز ہوتے ہیں، کتنا خون بہتا ہے، سبوں مر جاتے ہیں، آپ لوگ صرف یہ 72 کو کیوں لے کر کے ہر سال اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ پھر میں نے اس کو مثال کے لیے بتایا، تمہارے پاس ہندوستان میں کتنے مر جاتے ہیں، ہر کنٹری میں مر جاتے ہیں، لیکن بعض سولجرز کو یاد کرتے ہیں، سالانہ ایک دن معین کرتے ہیں، معین کر کے بتاتے شہیدوں کی یاد کہتے ہیں. کیا کے لیے یاد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کنٹری کو بچایا. تو معلوم کنٹری کے بچانے کے لیے تم ایک دن مقرر کرتے ہو، جنہوں نے کنٹری کو بچایا ان کی یاد میں. جس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو اس کی یاد کیسی ہونا چاہیے؟ اس کی یاد ساری کائنات کے چپے چپے میں ہونا چاہیے. امام حسین کسی کنٹری کو بچانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ساری انسانیت کو جو دین بتایا گیا تھا اس کو بچانے کے لیے گئے تھے. منشور کا اعلان کر دیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں کہے کے لیے میری نانا کی امت اپنے مرکز سے ہٹ گئی ہے، اس کو سیدھا کروں. آپ کو معلوم ہے محرم میں ابھی محرم گزرا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، کتنی تباہیاں آ گئی ہیں ہماری قوم میں. بتایا آپ کو غدیر کے دن، مجھے نہیں معلوم ہے کہ بولنا بھی نہیں چاہیے، سٹی ایک ایسا بھی سٹی مجھے میرے پاس ایک اعلان آیا جہاں پر مولا علی کے ساتھ جل جلالہ لکھا تھا. اللہ کے ساتھ جل جلالہ ہوتا ہے مولا علی کے ساتھ. جس طرح سے سنی اسلام کو وہابیت سلفیزم آ کر کے ختم کر دی، اسی طرح سے شیعہ اسلام کو نصیریت ختم کر رہی ہے. جب تک کہ ہم لوگ اس پر آگاہانہ قدم نہیں بڑھائیں گے تو بہت جلد یہاں پہ سنتے ہیں، یہاں پہ بعض وقت پریشان لوگ پریشان، باقری آ رہا ہے، پرو باقری تو آزاداری کے خلاف ہے یار، اس کو کہاں بلا دیا آپ نے، یہ تو آزاداری ہے. باقاعدہ پروپیگیشن ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق بولنے والے زبان نہ کھولیں. وہ زمانہ گیا
اب دبنے کا زمانہ نہیں ہے نہ دبانے کا زمانہ. اصل بات بڑھائے سامان سفر انتظام سفر کے لیے لگائے گئے. بہن کو اطلاع ملی. زینب نے عباس کو بلایا. حضرت عباس بتاؤ عباس سنا ہے کہ بھائی جان ہے وہاں جایا جا رہا. ہاں جی شکر. سنا ہے تمہارے پاس انتظامات بھی تمہارے ہاتھ میں ہیں. ہاں شہزادے مجھے حکم دیا گیا. اچھا یہ بھی بتا تمہارے پاس فہرست بھی تمہارے پاس ہے. ہاں شہزادے فہرست بھی میرے پاس ہے. کہ بتاؤ کون کون جا رہا ہے. حضرت عباس نے بتانا شروع کیا. امام حسین ہے, علی اکبر ہے, عباس ہے. ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت عباس زینب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. فہرست ختم ہوئی. زینب نے پوچھا بھیا اے عباس کیا میرا نام نہیں ہے؟ کیا میرا نام نہیں ہے؟ شہزادی نظر نہیں آتی ہے وہ نام نہیں. امام حسین نے تاریخی جملہ کر میں نے عرض کیا تو فرمایا جب جناب زینب نے کہا میں کیا چل نہیں سکتی تو میری بہنیں سن رہی ہیں. یہ ہے دین ولایت. جب تک کہ اس کا امپیکٹ ہم لوگ نہیں سمجھیں گے ہماری آئندہ حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی. بہن تمہارے شوہر تمہارے ولی ہیں. جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو میں کسی کو ساتھ نہیں لے سکتا. یعنی پورا مشن کربلا کا حرکت دین میں ہے. دین کے پیرامیٹرز پہ ہے. کہیں پر امام حسین دین کے پیرامیٹر سے ہٹے نہیں ہیں. تو اس کے معنی کہ مجلس حسین بھی دین کے پیرامیٹرز پہ ہونا چاہیے, اسے ہٹنا نہیں چاہیے. اگر ہٹ جائے تو پھر امام حسین کا مشن نہیں ہے. تو لازمی ہے کہ اس پر کام کرے, محنت کرے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو انقلابی مقام سے آئے ہیں اور ہمیں اطمینان ہے آپ لوگوں کو کسی چیز کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام حسین کی اس مشن کو سمجھیں کہ جو امام حسین کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, جناب زینب کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ زینب نے عون محمد کو دے دیا, علی اکبر کو دے دیا, عباس کی شہادت ہو گئی. پورے ان مصائب میں زینب نے کبھی مدینے کا رخ نہیں کیا, کبھی بھی نانا کو نہیں پکارا. لیکن جب خیمے کے اندر داخل ہو کر خیموں کو لوٹنے لگے, نو کے نیزہ سے بیویوں کی چادریں چھننے لگی. زینب باہر آ کر کے بھائی کے پامال لاش کے قریب آئی, پلٹی مدینے کی طرف صلی اللہ علیہ یا جدہ, اب پر درود ہو میرا سلام ہو. ہاد الحسین مرمل بدماء, اے نانا یہ حسین آپ کا جو خون میں لت پت پڑا ہے, جس کا ماما وردا خاک میں, جو جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے مقطع الاعضاء. زینب نے بتایا کتنی خطرناک ہے چادر. شہادتوں کے تحفے دینا اور ہے, چادر کا تحفہ دینا مشکل مسئلہ ہے. اسی لیے ہمارے پاس کسی بزرگ عالم نے کہا تھا ذبح کرنے کے دو طریقے ہیں, یا چھری سے ذبح کر دو, بانس کو ذبح نہیں کرتے, مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی سے زندہ نکال لیجئے, جیسے ہی باہر ہو جائے گی وہ مر جائے گی.
کربلا میں 2 شہید ہوئے، ایک حسین شہید ہوئے تلوار سے، ایک زینب شہید ہوئی، ادھر چادر نکلی، ادھر چادر نکلی، زینب شہید ہو گئی۔ اسی لیے جناب سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی نام نہیں لیا کربلا، ہمیشہ سے کہا الشام۔ ایک ہی بات اس کے بعد کا خاتمہ دعا، حضور ہمارے ہم بھی جب کوئی مرتا ہمارا، خدا کسی کے گھر نہ دے، لیکن موت کسی نہ کسی طرح سے جانا کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد گھر میں کوئی خاندان کا فرد جاتا ہے تو روتے ضرور ہیں، لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے اب تجہیز ہو جائے، تکفین ہو جائے، دفن ہو جائے۔ سارے لواحقین یہ کی سوال کرتے ہیں، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا، جب تک دفناتے نہیں سکون نہیں ہے۔ ہر وارث روتا ضرور ہے لیکن دفنانے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی تمنا ہے کہ اس کا باپ کو غسل ہو جائے۔ جناب زینب کہتی کہ میری سواری جب میرے بھائی کے پاؤں لاش کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا سید سجاد دونوں ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے باپ کی لاش کو دیکھ رہا۔ میں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، اونٹ سے گرایا، سینے سے لگایا۔ جناب زینب کہتی میں نے دیکھا ایسے معلوم ہو رہا تھا ابھی یہ مر جائے گا، اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے زیارت کرنے والے آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید سجاد نے کہا وہ بھی اللہ جس کا بیٹا زندہ ہو باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر چلے گا۔ صلی اللہ علیہ یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونافت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه ويا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. خدایا پروردگار ان آنسوؤں کی قسم مالک ہماری اس ہجرت کو ہجرت فی اللہ کر دے، ہجرت فی سبیل اللہ کر دے، ہمارے ایمان میں روزانہ ہجرت عنایت فرما۔ پروردگار آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے آئندہ نسلوں کو دین کی رہنمائی کر سکیں۔ پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی